نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو امت محمدیہ کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان عظیم ہمارے اوپر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے نبی کے امت میں بھیجا، اور ہمارا اتنا اعزاز اللہ نے اپنے کلام کے اندر اور گزشتہ کتابوں کے اندر فرمایا ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگوں نے اس امت میں پیدا ہونے کی خواہش کی ہے کہ اللہ اس امت میں پیدا فرما دے، اللہ اس امت کا نبی بنا دے۔ نبیوں نے خواہش کی ہے کہ اللہ اس امت کا نبی بنا دے۔ اتنی زیادہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ کتابوں میں اعزاز اور اکرام سے پکارا۔ اپنے کلام پاک کے اندر گزشتہ تمام ہی قوموں کو اللہ نے قوم کے نام سے پکارا ہے۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، بنی اسرائیل ہے، قوم ہود ہے، قوم عمالقہ ہے۔ ان تمام کو قوموں کے نام سے اپنے کلام پاک کے اندر اللہ نے پکارا ہے، لیکن جہاں پر میرا اور آپ کا نمبر آیا، مطلب امت محمدیہ کا نمبر آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کہہ کر پکارا ہے، امت کہہ کر پکارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اتنا زیادہ اعزاز اور اکرام سے نوازا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اس دنیا کے اندر ایک بہت اہم مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ایک ایک فرد کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ اس امت کا ایک ایک فرد وہ کام کرے گا جو گزشتہ دوروں میں نبیوں نے کیا ہے۔ کیا کام؟ اللہ کے بھولے بھٹکے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کا کام اس امت کا ایک ایک فرد کرے گا۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب کام کرنا کس کی رہبری میں ہے؟ کام کس طریقے پر کیا جائے گا، کس نہج پر کیا جائے گا، تو اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان علماء پیدا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے درمیان جو اولو الامر ہیں، یہاں اولو الامر سے مراد علماء اکرام ہیں، جو اپنی زندگی لگا رہے ہیں، کھپا رہے ہیں اس کام کے لیے، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے تصنیف ہو، چاہے تبلیغ ہو، یا جس بھی شعبے میں، جس بھی لائن میں علماء اکرام موجود ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیں علماء اکرام کے، اور علماء اکرام کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے آپ کو ڈال دیں، کیونکہ وہ جو بتا رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی پوری زندگی اور قرآن کی پوری تفاسیر کو سامنے رکھ کر وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔
ہمیں جو راستہ دکھا رہے ہیں، ہمارے جو رہبری کر رہے ہیں، اور رہبر یہی ہے، یاد رکھنا یہ بات۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جس سے خشکی اور تری میں رہبری حاصل کی جاتی ہے، رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ تو علماء ہمارے رہبر ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ نبیوں کے وارث۔ علماء کی بڑی قدر ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وقت میں، اس دور میں ہمارے جو اکابرین علماء ہیں، بڑے بڑے علماء، ہمارے سروں کے اوپر ان کا سایہ رکھا ہے، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اکابر علماء کا سایہ ہم پر تا قیامت قائم رکھے۔ بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ ہمارے ساتھ علماء کا ہونا اور ہمارا ساتھ دینا علماء کا بہت ضروری ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر علماء کا اعزاز، اکرام، عزت بہت لازم ہے، لازم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، علماء کی قدر کرنا بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کسی عالم سے کوئی خطا ہو رہی ہے، کوئی غلطی ہو رہی ہے، تب بھی اس پر نکیر نہیں کی جائے گی۔ عوام کو تو بالکل حق نہیں ہے، بالکل بھی حق نہیں ہے۔ نکیر کرنے والے ہیں بڑے بڑے، موجود ہیں ہمارے سروں پر۔ عوام کو تو کچھ بھی حق نہیں ہے کسی بھی عالم کی شان میں کچھ بولنے کا، کچھ حق نہیں ہے۔ جیسے بھی فی زمانینا ہمارے بہت زیادہ معزز مفکر ملت جو امت کا ایک بہت غم لے کر چل رہے ہیں، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ حضرت کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائیں، اللہ حضرت کا سایہ ہم پر دائر قائم فرمائیں۔ یہ بہت فکر کے ساتھ، امت کی فکر کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب اگر یہ کوئی تجویز پیش کرے، اپنی کوئی تجویز پیش کرے ہمارے سامنے آ کر، تو ٹھیک ہے، پسند آئے تو ہم مانیں گے، نہیں آئی تو کوئی بات نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بے باک طریقے سے، ایک دم بےہودہ رویے کے ساتھ سوشل میڈیا پر آ کر کسی بھی عالم کے شان میں کچھ بھی کہہ دیں۔ ٹھیک ہے، حضرت نے اپنی تجویز پیش کی ہیں، اپنی بات رکھی ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے مانو چاہے نہ مانو۔ یہ اختیار آپ کو کس نے دے دیا کہ آپ کچھ بھی آ کر بول دیں گے کہیں بھی آ کر؟ یہ اختیار آپ کو کس نے دیا؟ یہ اختیار ہے ہی نہیں آپ کو۔ کوئی خلاف شرع یا قرآن کے خلاف یا حدیث کے خلاف تو کوئی بات کہی نہیں گئی تھی، بس ایک رائے ذہن میں آئی تھی، دل میں بات آئی تھی، حضرت نے پیش کر دی امت کے سامنے۔ کسی پر کوئی جبر بھی نہیں کیا تھا کہ ہماری بات کو مانو آپ۔ اگر علماء کی شان میں کسی نے بھی، کوئی بھی عامی آدمی ہو، کوئی بھی عامی آدمی، اگر اس نے کسی بھی عالم کے شان میں بد کلامی یا بد سلوکی کا رویہ اختیار کیا ہے تو وہ جلد سے جلد توبہ کریں، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے میرے بھائی۔ توبہ ہی اس کا حل ہے۔ اور جس طریقے سے حضرت کے شان میں سوشل میڈیا پر آ کر برا رویہ اختیار کیا گیا ہے، اسی طریقے سے آ کر معافی مانگیں، اپنی غلطی کا اعتراف کریں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا، یاد رکھنا یہ بات۔ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول پوچھیں گے کہ میرے وارثین نے
ایسے کیا خطائیں کر دی تھیں جو تم نے اتنا کیچڑ ان پر اچھال دیا، اتنی باتیں ان کے بارے میں بنا دی؟ اللہ کے رسول ضرور پوچھیں گے۔ ہم علماء کو بڑے ہلکے میں لیتے ہیں۔ پتہ نہیں کس نے علماء کی شان میں زبان کھولنے کا عوام کو حق دیا ہے، بولتے ہیں کیوں ہیں؟ یاد رکھنا، جب تک ہمارے ساتھ علماء ہیں ہم صحیح نہج پر چل پائیں گے۔ جس دن علماء ہمارے درمیان سے نکل گئے، گمراہی میں گرنا لازم ہے، لازم ہے، لازم۔ حدیثوں کا مطالعہ کرو، اٹھاؤ حدیثیں، پڑھو حدیثیں۔ سمجھ رہے ہیں علماء کے بغیر ہی سب کچھ کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ علماء کے بغیر۔ ہمارے رہبر ہیں، بہت زیادہ اہمیت ہے امت کے اندر علماء کی۔ اللہ نے رتبہ دیا ہے، درجہ دیا ہے، اللہ کے رسول نے اتنا بڑا درجہ دیا ہے۔ یہ فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ عابد کسے کہتے پتہ ہے؟ عابد جو ہماتن عبادت میں مشغول ہیں، ضروریات زندگی کے علاوہ وہ بس اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، وہ عابد ہیں۔ ہم تو اتنے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک عالم ایک شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے بھی زیادہ بھاری ہیں۔ 1000 عابد لائن میں کھڑے ہو نا، ان سب سے افضل ہے عالم۔ کیا سمجھ رہے ہیں ہم علماء کو؟ اور اتنے بڑے اتنی فکر ہماری کرتے ہیں، پل پل امت کی فکر ہے۔ یاد رکھنا، حضرت کی نظروں کو معمولی نہ سمجھنا۔ بہت زبردست اللہ نے فراست دے رکھی ہے حضرت کو۔ ایک دل سے اگر آہ نکل گئی نا، بولیں گے تو کچھ نہیں، اللہ والے ہیں بیچارے، بولیں گے میں نہیں کچھ، لیکن غلطی سے ایک آہ دل سے نکل گئی نا، پوری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی، سب کچھ خراب ہو جائے گا، زندگیاں برباد ہو جائے گی۔ اس کے لیے اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کے شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے ہماری پکڑ کر لیں، ہم فوراً رجوع کریں، معافیاں مانگیں ان سے، اللہ سے معافی مانگو۔ کوئی بھی عالم ہو ہمارا سر کا تاج ہے، خطا کس سے نہیں ہوتی میرے بھائی؟ عالم کوئی فرشتہ تھوڑی ہے۔ اگر کوئی خطا ہو بھی رہی ہے کسی سے، کوئی معاملہ پیش بھی آ رہا ہے کسی کا، تو ضروری نہیں ہے اس کو آفیشیل آ کر ہی بولا جائے۔ آپ پرسنل ملاقات کرو، بات کو سمجھو، گہرائی تک پہنچو۔ یہ نہیں کہ کچھ ویڈیو سن لیے، اسی کے اپوزیشن میں کچھ بیان کر دیا۔ یہ تو عقل مندوں کی بات ہی نہیں ہے۔ عقل مند آدمی ایسے نہیں کرتا، وہ تو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک بہت ہی اہم معاملہ ایک امت کے درمیان آج پیش آ رہا ہے کہ کوئی بھی آ کر علماء کی شان میں کچھ بھی بے باک بول رہا ہے، بس بولتا ہی جا رہا ہے، اس کو کچھ فکر نہیں پڑی ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کس کو بول رہا ہوں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا المیہ ہے امت کا۔ امت سمجھ نہیں رہی بات کو۔ دشمنان اسلام چاہتے یہ ہیں کہ عوام علماء سے کیسے کٹیں، ان کا تو پروپیگنڈا یہ ہے۔ کیونکہ جاؤ اٹھاؤ تاریخ، دیکھو دور دشمنوں کا، سب سے پہلا پروپیگنڈا کیا چلایا گیا تھا کہ علماء کو عوام سے کاٹنے کے لیے کیا کیا راستے اختیار کیے گئے ہیں۔ اٹھاؤ نا تاریخ گواہ اس بات کی کہ جب عوام علماء سے کٹی ہیں تو وہ مری ہیں، پکی بات ہے۔
علماء سے الگ ہو جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مار دیا. ہمارا علماء کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اور علماء کا ساتھ ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے جتنے بچے ہیں یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، آنکھوں کا نور ہے میرے بھائی. ہمارے اکابرین علماء انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہماری فکروں میں، آج بھی ہماری فکروں میں ہیں. ہم کہاں ان کے عہدے کو، ان کے رتبے کو، ان کے درجے کو پہنچنے والے ہیں. قدر ہی کر سکتے ہیں ان کی، دعا ہی کر سکتے ہیں ان کے لیے. تو میرے بھائیوں ہم قدر کریں ان لوگوں. یہ بہت زیادہ مقرب لوگ ہیں، اللہ کا تعلق حاصل ہیں. دیکھو سنبھل کے حالات حضرت نے 1 سال پہلے کیا بیان کیے تھے، آج کے حالات ہو رہے ہیں. اس پہ بھی دماغ کام نہیں کر رہا. کیا ہو رہا ہے دماغ معروف ہو گئے ہیں، چل نہیں رہے دماغ، کام نہیں کر رہے دماغ. اس لیے علماء کی قدر کرو. بہت بہت تڑپ کے ساتھ میں یہ بات بول رہا ہوں، علماء کی قدر کرو. اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو علماء کے لیے. علماء کی اچھائیاں بولو، علماء کی برائیاں بیان مت کرو. یہ بہت زیادہ دل کے ساتھ میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.